تو صحابہ نے ٹو دا پوائنٹ کوسچن کیا، سونے جے ماں دے ٹیڈی جی فیصلے ہو چکن تے پھر سانو چنگے کام کرن دا فائدہ کی تے ماڑے کام کرن دا نقصان کی ہے؟ میں یہ پہلے کہہ رہا ہوں، جس نے توجہ سے سنا ہوگا اس کے ذہن میں یہ سوال آنا چاہیے۔ صحابہ نے پوچھ لیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا فکر نہ کرو، یہ ایک اصول بتایا ہے، وگرنہ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں میں نام لکھا گیا ہے نا، ان لوگوں والے کام اللہ اس بار آسان کر دے گا۔ اگر جنتیوں میں لکھا ہے تو جنتیوں والے کام کرنا اس کے لیے بوجھ ہے، اور اگر جہنمیوں والے لکھا ہے تو پھر دوسرے کام کرنا اس کے لیے آسان نہیں ہوگی۔ ایک اس کا یہ جواب ہے، اور دوسرا ایک اور جواب ہے جو صوفیاء دیتے ہیں، وہ بڑا قابل توجہ ہے۔ فرمایا اللہ کی ذات نے بہت بڑے سے بڑے نیک متقی زاہد حاجی حافظ عالم کو یہ بات فرما کر ڈانٹ دیا ہے کہ خیال کرنا میری گناہگار مخلوق کو حقیر نہ سمجھنا۔ حاجی صاحب، صدیقی صاحب، فلاں صاحب، نقشبندی صاحب، جو بھی ہے، کسی ماڑے نو حقیر نہ سمجھی، متے تو انہوں گناہگار سمجھ کے ٹھیڈے ہی دیندہ رہ دے تو میرے کھاتے چ او جنتی ہو گئے۔ اور گناہگار کو جو بالکل گناہ کرتا تھا اس کو تسلی دی کہ جدو بھی تو توبہ کر جے میں ایڈا وڈا کریم تے رحیم ہاں، میں بخشش کرن تے آواں، توبہ دا بوا نہ چھڈی، تیرے تے جنم دے درمیان ایک بالشت کا بھی فاصلہ رہ جائے، اگر میرا پروگرام بن جائے تو پکڑ کے جنت میں داخل کرنے کا پورا اختیار رکھنے کی قدرت۔ مطلب ہے کہ نیکو کارن اترایا کہ مغرور نہ ہو، نماز پڑھ کے، حج کر کے، تقریر کر کے، مصلی سنا کے، لوگوں کی داد لے کے چوڑا نہ ہو جائے کہ تیرے تو وڈا تے نیک ہی کوئی نہیں۔ تے گناہگار نو کہیا تو گناہ جدو ہو جان کدے توبہ دا بانی جائے پروگرام ہو دی توفیق نال تے مایوس نہ ہوئی کہ میرے جے پاپی نو بھی وہ معاف کر سکدا ہے۔ فرمایا ایک باری تو آ تے صحیح۔ بندے دی عمر ہوئی 20 سال تے 20 سال او بلاندا رہیا، انہیں منیا کوئی نہ، وہ پھر بلاندا رہیا، انہیں منیا کوئی نہ۔ 30 سال ہو گئی، ادھروں پھر گنڈ آوندی رہی۔ گنڈ سمجھدے پنجابی چ؟ گنڈ کلدا رہیا، حی علی الصلاۃ، فجر دا ویلا ہویا تے تینوں گنڈ کلی سو آ جا، روٹی میری کھا رہے ہیں، پانی میرا پی رہے ہیں، زمین میری تے رہ رہے ہیں، آکسیجن دیتی میری استعمال کر رہے ہیں، آکسیجن جے اندر نہ بھیجاں تاں موت، جے اندر واڑ کے باہر نہ کڈاں تے تاں موت۔ رزق تینوں نہ لبے تے بھوکا مر جانا ہے، پانی نہ لبے پیاسا مر جانا ہے، جدرا پیشاب یا ٹول پاس واش روم کا سسٹم میں بند کر دوں تو پھر بھی مر جاؤ گے، بری موت۔ تو کہو نا یہ خوراک کا جانا اور فضلہ بن کے باہر آنا، اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک سسٹم کا بٹن میں آف کر دوں تو تیرا تو زندہ ہی مردہ نہ بن جائے۔ کیڑی کیڑی نعمت تینوں اپنی دساں، اتنا کچھ سارا کچھ ہی میرا استعمال کر کے تے تیرے کو منگیا اور کچھ بھی نہیں، اتنا ہی کیا ہے کہ جدوں کہ تینوں کو ٹائم ہوئے، صحت ہوئے، تندرستی ہوئے تے صبح صبح اٹھ کے میرے بوئے آ کے شکر دا سجدہ ہی کر چھڑیا کر، پیشی بھی لیا کے چوکی لیا کر، اثر مغرب گفتان دے ویلے آ کے چوک لیا کر تے میرا شکر ادا کریا کر کہ تینوں میں اپنے وچوں رکھیا ہے۔ تے بندے دا خیال آیا 30 سال ہو گئے انی منی نہیں تے ہن انہیں آخیا حالاں وی تو ہی مایوس ہے، میری رحمت ہون بھی پہ تیری انتظار کرتی ہے۔ اینو 40 سال ہو گئے آیا پھر بھی کوئی نہ، 50 سال ہو گئے، 60 سال ہو گئے، 70 سال ہو گئے تے 70 سال نو خیال آ گیا ربا آتے جاواں، ہن پتراں نے بھی نہیں نہ چلیا۔ انہیں کہا ابے دی منجی باہر کٹ دیو، یہ کھنگدا ہی اتنا کہ مینوں آرام بھی نہیں کرن دیندا، صبح آفس بھی جانا ہوندا ہے، رات نو ڈسٹرب ہو کے صبح میں کی کراں گا۔ پتراں نے نہ چلیا، ڈاکٹراں نے بھی کہہ دیتا جنیاں مرضی دوائیاں کھاؤ، ہن دعاواں تے ہی ہے۔ ڈاکٹروں نے علاج کر دیا، حکیموں کے پاس جایا گے، انہوں نے ساری خوراکیں ہی بند کر دی، پیسہ سب کچھ موجود ہے مگر میٹھا نہیں کھا سکتا، دولت سب موجود ہے مگر نمکین چیز استعمال نہیں کر سکتا، ہائی بلڈ پریشر کا مریض ہے، میٹھا نہیں استعمال کرتا کہ شوگر کا پیشنٹ ہے، گوشت وغیرہ استعمال نہیں کر سکتا، ہیپیٹائٹس ہے اسے،
ٹھنڈی چیز استعمال نہیں کر سکتا کہ اس کے میدے کے مسائل ہیں. ہر پاسوں تنگی آ گئی تے بندے نے آخیا ہوں سارے بوئے بند ہو گئے تے جاواں کیڑے پیسے. شرمندہ جا ہو کے پیڑا چا منہ کر کے کہنے لگا جے ہون تیرے حال آ جا تے معافی لب جائے گی. کوئی اس ویلے بھی آ جائے جدو سارے رادی دی ٹکڑی سمجھ کے پھینک چڑھے تے معافی لب سکتی ہے. انہیں آخیا اجاویں تو ہی مایوس ہو رہا میری رحمت اجاویں انتظار کر دی. میرے بندے آ جیسے میرا فضل پہ تیرا انتظار کرتا. ادھر یہ آیا ادھر سے عطا کے دروازے کھل گئے, معافی مل گئی. بے نیاز تو کیسے معاف کرتا ہے اتنے بڑے پاپی مجرم کو؟ فرمایا صرف معاف ہی نہیں کرتا, اسی پچھلے بھی تو دینے تے نالے تیرے عیب جڑے کیتن معافی دے کے تے لوگوں کو چھپا بھی لینے ہونے ہیں. پوچھا جی وہ کس طرح؟ فرمایا وہ اس طرح کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت ہے, اسلام کا بول بالا ہے, عدل اسلام کے اسلامی سلطنت کے چپے پہ نافذ ہے, قرآن و سنت کا نفاذ ہے. صرف انسان ہی نہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں بلکہ پرند درند چرند اور ہوا اور دریاؤں کو بھی آرڈر ملتا ہے وہ بھی چلنا شروع کر دیا. ہوا کو حکم دیتے ہیں وہ اطاعت کرتی ہے, آگ کو آرڈر کرتے ہیں آگ حکم مانتی ہے. زمین پہ کسی کا تیل گر گیا, آپ رات کو گشت کر رہے تھے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہ میری حکومت میں کیا ہو رہا ہے, مائی بڑھیا لے کے جائے, ٹھوکر لگی, ریگستان تھا, تیل گرا زمین کے اندر جذب ہو گیا. آپ نے مائی کو پریشان پوچھا تو پوچھا اماں ماں کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا میرا تیل ہی سارا زمین پی گئی. آپ نے درہ نکال لیا, اسے تعارف نہیں تھا حضرت فاروق اعظم, نکال کے زمین کی طرف مخاطب فرمایا کہ تیری پشت پر, اگر تیری پشت پر عمر بن خطاب نے ظلم کیا ہے, ناانصافی کی ہے, تو اس کی رعایا کا مال ہڑپ کر لوں. اگر عمر نے زیادتی نہیں کی تو تیری جرأت نہیں ہونی چاہیے کہ تو اس کا تیل جذب کر لے. حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مشکات جلد نمبر 8 حضرت فاروق اعظم کے اوصاف اور کرامات لکھتے ہوئے 8ویں جلد کے اندر اس کو تحریر کیا ہوا ہے. فرمایا کہ جذب شدہ تیل زمین نے واپس اگلنا شروع کر دی. مائی نے دوبارہ برتن بھرا اور لے کے گھر کو چلی گئی. یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے سامنے سے ایک بندہ گزرا, اس کے ہاتھ میں ایک بوتل ہے, اس کے اندر شراب ہے. میں بتا رہا ہوں اسلام نافذ ہے, دور فاروقی ہے. اس نے جب حضرت عمر کو دیکھا کہ یہ تو شراب پر حد نافذ کریں گے, کوڑے مروائیں گے, سزا ملے گی, جیسی اس کی نظر حضرت عمر پر پڑی تو اس نے شراب کی بوتل کو بغل کے نیچے چھپا لیا. آپ نے فرمایا ما ھذا, یہ کیا ہے؟ امام سیوطی علیہ الرحمہ نے لکھا, آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ وہ ڈر گیا, کہنے لگا اگر حق بتاتا ہوں تو مار بڑی پڑے گی, سہنے کی طاقت نہیں. بسم اللہ. اگر نہیں بتاتا تو پھر خدا کی عدالت میں پکڑا جاؤں گا, کروں گا کیا, کروں کیا؟ اس میں خیال میں ہی تھا کہ آپ نے پھر پوچھا ما ھذا, یہ کیا ہے؟ اس نے فوری طور پر کہا حضور یہ سرقہ ہے, اور دل میں ارادہ کیا اے اللہ آج اگر تو مجھے معاف کر دے, ابھی زبان نہیں لا رہا ہے, دل میں خیال کیا اس شخص نے, تو مجھے تیری رحمت کی قسم میں دوبارہ شراب کے قریب بھی نہیں جاؤں. ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے, کوئی راہ رب منزل ہی نہیں. تو فرمایا ادھر اس نے کہا سرقہ ہے, آپ نے فرمایا دکھاؤ. اس نے جب سامنے کی بوتل, میرے رب نے اس شراب کو سرکے میں بدل دیا. شراب کو سرکے میں بولیے کیسے؟ وہ اس طرح کے اس نے توبہ کی دل سے, اللہ نے ادھر بھی پردہ رکھ لیا ادھر بھی پردہ رکھ لیا. اور عاشقوں نے فرمایا آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے, کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی. دل میں ہو یاد تیری, گوشہ تنہائی ہو,
دوستا حاجی اورنگزیب صاحب تو چلے گئے، لیکن ہمیں یہ پیغام دے گئے کہ یہ دنیا دھوکہ ہے۔ قرآن مجید میں بار بار یہ آیت آئی ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہمیں شعر آ گئے، ہمیں ڈائجسٹ پڑھنے آ گئے، ہمیں انگلش لٹریچر آ گیا، ہمیں قرآن مجید کی ٹرانسلیشن تو ایک طرف رہی، قرآن مجید کی ریڈنگ کرنا بھی نہ آ سکی۔ قرآن نے بار بار فرمایا مل حیات الدنیا الا متاع الغرور اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، دنیا کے لیے اے میرے غلام جان جا میرے بندے، یہ صرف کھیل تماشا ہی ہے، چند روزہ ہے، اس کے مکر اور فریب میں نہ آ جانا، یہ حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ فرمایا جب بندہ دنیا سے جاتا ہے کبھی مرنے والے کو دیکھنا اس کی آنکھ کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے، مطلب ہے ویسی سونے اکھاں بند ہوئیاں نے، سمجھتے ہیں ہم، حقیقت ہے کہ اکھاں کھل دی نودوں نے، اکھاں کھل دی نودوں نے، جد روح کفس انسری تو پرواز کر جائے۔ دوستان گرامی قدر، دانا لوگ وہ ہیں جنہوں نے وقت سے پہلے توبہ کر لی اور اس دنیا کی حقیقت کو جان لیا۔ جنہوں نے جان لیا ان کا یہ جہاں بھی عزت والا ہے، ان کا وہ جہان بھی عزت والا ہے۔ اللہ کریم ہمیں حقیقی معنی میں اس بے نیاز کے ساتھ ٹوٹا ہوا تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدق کے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توبہ کی طرف آئیں، بس یہی پیغام ہے میرا۔ اللہ سے معافی مانگے، ہم اپنے کسی عزیز سے معافی مانگیں گے، ہو سکتا ہے وہ معاف ہمارے گناہ نہ کرے، اور اس کی عادت مبارکہ یہ ہے کہ جڑا میرے بوئے آئے میں نالے معاف بھی کر چڑنا، نالے دی پردہ پوشی بھی فرما چڑنا۔ اتھے دے بڑے ترلے دے پیراں نوں ہاتھ لا کے بھی انیاں شرطاں لگدیاں معافی واسطے، وہ کہندا ہے غیر مشروط معافی کہ تو آتے صحیح۔ آخری جملہ، امام حسن بصری نو پوچھا کسی نے، سرکار تہاڈی گل دا سواد تے بڑا آیا ہے، لیکن جب بانی جائے پروگرام توبہ دا تے اس گل دی کی گارنٹی ہے کہ ایڈے بڑے پاپی دی توبہ قبول بھی ہونی ہے یا نہیں؟ اس گل دی کی ضمانت تے گارنٹی ہے؟ بھائی دل نال سنیو، آپ نے فرمایا چلیا او بے نیاز توبہ دی توفیق ہی اونوں دیندا ہے جدی توبہ قبول کرن دا ارادہ بن جائے۔ جدو ارادہ نہ بنے تو بندہ اون جی متکبر تے غفلت دی نیندے ستا ہی رہندا ہے۔ جدو توبہ کرنا شروع کر دے ادو اے نہ سمجھ کہ تیرا پروگرام بنیا توبہ کرن دا، سمجھ او دا پروگرام بنیا تینو بننے لان دا، تجھے پار کرنے کا۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، حاجی صاحب کی بلا کی اللہ کامل بخشش و مغفرت فرمائے۔ مجھے جو موضوع دیا تھا میرے ذہن میں اس وقت جو اللہ نے باتیں ڈالی، میں نے کوشش کی ہے وہ آپ تک پیغام پہنچانے کی۔ وہ مالک رازق ہے، وہی مالک، اس نے جو مقدر کیا ہے حق بات کہا کریں، ظالم کا نہیں مظلوم کا ساتھ دینا ہے۔ کوئی نہیں مردہ بندہ جب تک ماں دے پیٹ کی لکھیا جب تک وقت نہ آئے، حق گل کرن مبلغین بھی کوئی رولا نہیں کہ کوئی گولی مار کے مار چھڑے گا، جدو لکھی ہے نا تو تقریر تو بغیر ہی بج جانی ہے، تے جے نہیں لکھی تے وچ میدان دے حضرت خالد بن ولید جا بندہ جس نے ساری زندگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جہاد میں گزاری، تو تلوار کی وار سے جب وہ نہیں شہید ہو سکے اپنی تب ہی ان کی موت ہوئی تھی۔ میں اور آپ کیسے جا سکتے ہیں؟ حق بات کہیں، حق والوں کا ساتھ دیں، اور اس کے باوجود بھی ڈٹے نہ، اس سے التجا کرتے رہیں، ربا میں حق سمجھ کے ہی ٹرے ہاں، جے صحیح تے مدد کر، جے میں غلط ہاں تے ربا مینوں ہدایت عطا فرما۔ اللہ قریب ہم سب کو صراط مستقیم میں چلنا نصیب فرمائے۔ میں آپ سے طالب اجازت ہوں، اب قبلہ شاہ صاحب اور آپ صاحب جاری و ساری رکھیں گے بڑی معذرت کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔